ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو بھائیو، آج جو جڑنا ہے اتوار کا یہ اجتماع، یہ اعمال دعوت ہے، دعوت کی اعمال ہے۔ جیسا نماز کے اعمال ہوتے ہیں، رکوع ہوتا، سجدہ ہوتا ہے، خوما جلسہ، تو اس سے نماز بنتی ہے۔ ایسا دعوت بننے کے راستے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی دعوت بننے کے؟ کوئی آدمی رکوع نہیں کرا نماز ہو جائے گی، کوئی آدمی سجدہ نہیں کرا نماز نہیں ہوتی۔ ایسا دعوت اللہ میں ہمیں جڑے تو اتوار کا اجتماع میں آئے تو داعی بن جاتا۔ دنیا میں سب سے بڑی جو لیول رکھے اللہ داعیت کا رکھے، کیونکہ خود اللہ کی ذات داعی ہے۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ بلاتے ہیں کہا کو اپنی طرف جڑنے کو۔ کیا بھائی؟ اس لیے ہم کو پوری دھیان سے ان اعمال میں جڑنا ہے، ہمیں فکر سے طلب سے جڑنا۔ جو طلبگار ہوگا اللہ اسے اپنے سے جوڑ لیتے، بے طلبوں کو اللہ قریب بھی آنے دیتے نہیں۔ ابو طالب 35-40 پر 5 سال حضور کی خدمت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو 8 برس کی عمر میں حضور ابو طالب لے کے گئے گھر، آپ کے 10 بچے ہیں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نگرانی کیا کہ آپ کو 50 پر 3 سال کی عمر میں ابو طالب انتقال ہوئے۔ 8 سال سے لے کے 50 پر 3 سال تک، 40 پر 5 سال بھی ایسا خدمت کیے، انہوں کھانا کھا کے سو گئے تو ہی ابو طالب سوتے تھے۔ لیکن یہ سب بھتیجا بول کے کرے، اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے نہیں۔ ایسا اجتماع کا آنا بھی امیر صاحب لائے بول کے، کون کون کی بولے بول کے، ایسا نہیں۔ اجتماع کا آنا، جماعت میں جانا، دین کی محنت کرنا، اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کی جو مزاج ہے وہ بنانے واسطے، یہ جو دین اسلام ہے وہ بنانے واسطے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہے کلو۔ جیسا کوئی چاکلیٹ کی کمپنی ہے، مشنری چاکلیٹ کی کمپنی کی بنا دیے، وہ گھومتی ہے چلتی ہے، لیکن چاکلیٹ کا پاؤڈر ڈالتے نہیں ہے اس میں، خالی پھرتی مشنری۔ چاکلیٹ بن کے باہر آنے اس میں جو آئٹم ہونا وہ نہیں ہے۔ وہ ایسا اس کام میں چلنے والوں کو سب سے پہلے اللہ سے تعلق، حضور کی مزاج، اس دین زندگی میں لا کے کامیابی ہونے کا یقین، یہ 3 چیزوں کے ساتھ یہ محنت کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ہے تو یہ محنت شہرت کے واسطے کرتا آدمی۔ کس کے واسطے؟ شہرت، میرے بھی یہ لوگوں میں چرچا ہو جائے۔ شہرت چلانے آدمی پیسے دیتے رہتا، میرے پیسے لے لو، اپنا ٹائم بھی دیتے رہتا، نہیں تو عادت کے واسطے چلاتا، نہیں تو خواہشات کی وجہ سے چلاتا۔ خواہش نفس میں ہے، نفس کیا کرتا؟ تسلی کے لیے اجتماع میں جا بولتا، آ جاتا، پھر تسلی کے لیے سنیما کو جاؤ بولتا، چلے جاتا۔ خواہش ایسی بری چیز ہے کہ اجتماع بھی لاتا، سنیما کو بھی لے کے جاتا۔
یعنی یہ خواہشات کا دین نہیں. ہمارا جو دین ہمیں اللہ میں جڑ جانا, اللہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہمیں بننا. اور یہ جو دین ہے, یہ دین کو اپنی زندگیوں میں لانے یہ محنتیں ہیں. میرے بھائی دوستو, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑ لینے کی فکر کرتے ہیں. کتنے اچھے اللہ, میرے بندے میرا بندہ بن جائے. یہ عبد الرحمان, یہ جتنے جو کچھ نامہ ہمیں رکھ لیے, عبد الرحمان, عبد القادر, یہ جتنے نامہ ہمیں رکھیں, یہ سب ہٹ جا کے یہ میرے بندے ہو جائے. یہ سب نفسی نامہ ہے. کیا نامہ ہے؟ نفس کو رکھے نام. اصل جو روح ہے وہ اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ یہ نفس و ماں باپ, نفسی ماں باپ ہے, ہمارے نہیں ہے. نفس کے کھانے ہیں, نفس کے کپڑے, نفس کے چیزاں, نفس کے گاڑیاں. میں مر جاتا نا, یہ سب یا رہتے میں جانا. اب اللہ چاہتے ہیں اس کا کیا بھی نہیں زمین پہ, سب نفس کی چیزاں ہے. نفس کے چیز میں اس کو رکھے, میرے کو نفس میں رکھے. اب اس کا بھلائی چاہنے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ آسمانوں سے دعوت دے رہے ہیں. اللہ آسمانوں میں ہے سو جنت ہے نا, اسے بولتے ہیں اے میرے بندو جنت ایسا ہے. زمینوں کے نیچے ہے جو جہنم, اوپر لاگو. اللہ بیان کرتے ہیں میں ایسا ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں ستار ہوں, میں معاف کرتا, میں تجھے سب دیتا, تو میرا ہو جا. بولتے ہیں اللہ. ہونا نہیں بھائی, بندہ نہیں بنے تو رسالت کا کام اصل باہر کیا کام بھی کرنے دیتے نہیں بھائی. بندہ بنے تو اللہ اپنی قدرت سے سب کامہ بناتے, مرتے ہی جنت میں لگاتے. نہیں ہے تو نفس چلاتا ہمارے کو. کون چلاتے؟ جو باڈی میں ہمیں رہتے ہیں, اسے نفس کرنے کا. عربی میں نفس, انگلش میں باڈی, تیلگو میں شریرم, یہ چلاتا, اس کی چیزیں چلاتے ہمارے کو. ہمیں جو کلمہ پڑھے وہ یہ چیزیں چلانے واسطے نہیں, ہمیں اللہ کی چلانے واسطے. کیا چلانے؟ پھر اللہ کی چلانے, اللہ سے تعلق رہنا نا. جس کا بھی چلاتا ہے, ٹیچر گورنمنٹ کا بنا, گورنمنٹ کا چلاتا ٹیچنگ. پولیس گورنمنٹ کا بنا, گورنمنٹ کا چلاتا پولیس بنا. ایم آر او گورنمنٹ کا بنا, ایم آر او بنا, تمہارا میرا نہیں چلاتا, ان گورنمنٹ جیسا بولا ویسے چلاتا. تو ان اللہ کا بنے تو اللہ کا چلاتا. تو سب سے پہلا کام اللہ میرا بن جا, تو میرے یقین والا بن جا بولتے ہیں. یقین والا نہیں بنے تو اللہ پہ شک والا بن جاتا, اللہ پہ ڈاؤٹ ہے. اصل جو باڈی بھی اللہ بنائے ہیں نفس, وہ شک والا بنائے, سو یقین والا کیا بنائے نہیں. اللہ امتحان کریں گے, دیکھیں گے اس کے نفس کو. قلب بولے تو عربی میں ہے نہیں جو بولتا وہ قلب ہے, دل. وہ شک والا دل بنا اللہ, ڈاؤٹ والا. شک بولے تو عربی میں نفاق کہتے. کیا کہتے؟ وہ نفاق اندر ہے بھائی. اسے شک کو محنت کر کے یقین میں بدلانا, وہ آٹومیٹک نہیں. کوئی آٹا گھر والی کو لے جا کے ہم دیتے ہیں, ان جو ہے آٹا دسترخوان پہ رکھی تو کتنا غصہ آتا. کیا جی, آٹومیٹک سے روٹی ہو جاتا, لوگ کہتی ہے ہو جاتا. تو آٹومیٹک سے شک یقین میں بدل جاتا. کیا کرنا؟ محنت کرنا. شک اور یقین کی دو محنت دنیا میں ہے. سو یا تو منافق بننا, نہیں تو مومن بننا. جس میں شک ہے اسے اللہ کا رشتہ نہیں ہے. اللہ پہ شک رکھے, چیزوں کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتا آدمی. اللہ جی آپ عزت دیتے نہیں, لو میں پیسے بھی رکھ لیتا ہوں. اللہ جی آپ کو عزت دینا ہو گیا, نبیوں کو, صدیقین کو, شہداء کو, صالحین کو دے دے کے تھک گئے آپ, نعوذ باللہ.
اب میرے کو میرے جو MLA میرے جو بڑے لوگ ہیں یہ سب کا تعلق میں رکھ لے گو, تمہارا بھی ذرا چلاتا ہوں. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اللہ پہ ڈاؤٹ ہے. عزت اللہ دیتے بول کے ڈاؤٹ ہکے چیزاں کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا لیتا ہے. پارٹنر بولے تو انگلش میں بولتے ہیں, اردو میں بولتے شرکت. کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر شرکا کی شرکت سے بے نیاز ہیں. اللہ کہاں بھی پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتے. بندے تو چیزاں ہونا ہے تو رکھ لے, وہ میں رہتا نہیں بولتا. اللہ پہ ڈاؤٹ آ کے پیسے چیزاں باہر کا ماحول بناؤ بولتا نفس. اب محنت کر کے اللہ والے بننا بولے تو محنت ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ جی میرا بن کو رہتا بول کے اسے پیدا کرے تو ان اللہ پہ شک پیدا کر کے دوسروں کا بن گیا. یہ کتنی بڑی ظلم ہے. زمین کو اس سے بڑی ظلم ہے ہی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کے غیر چیزاں کی نگاہ میں گھماتا ہے. اس لیے جو اللہ کو رب مانا اس کا دین اسلام ہے. اللہ پہ شک کرنے والے دین چلا سکتے نہیں. اذان ہوئی تو نماز پڑھ سکتے نہیں, رمضان ہے تو روزے رکھ سکتے نہیں, پیسے آئے تو زکوٰۃ دے سکتے نہیں, اور پیسے آئے تو حج کر سکتے نہیں, پڑوسیوں کو خیال کر سکتے نہیں, اخلاق پورا نہیں کر سکتے. ذرا ایک بات بول تو غصے میں آ جاتے. جسے اللہ پہ یقین ہے وہ سب دین کو قائم کر سکتے ہیں. دین جو قائم ہونا وہ اللہ پہ یقین سے قائم ہوگا. کس پہ قائم ہوگا؟ سارا نظام اللہ کا چھے. بچے بچپن میں معلوم بھی نہیں ماں باپ کا کوئی ان کو, لیکن امی بڑی محبت سے اسے دودھ پلائی, کھلائی پلائی, سب بڑا کر دی. باپ جو ہے بڑے محنتیں مزدوریاں سب کر کو بڑا کیا. بڑا ہو کے تمہیں ہمارے ماں باپ نہیں ہیں, ہمارے ماں باپ بول رہا ہے نا. ماں باپ کو کبھی بھی اولاد کی چاہت پہ اولاد کی غرض سے کوئی نہیں چلاتے. تو بعض بچے ماں باپ کو پہچانتے تو بڑے نیک ہو جاتے ہیں, ماں باپ کے مطیع ہو جاتے ہیں. سیدھا سیدھا ایسا بھائی اللہ پہچاننا کیا کرنا بھائی؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے آسمان بنائے, زمین بنائے, تمام چیزیں بنائے. اللہ پہچانیں گے تو اللہ پہ تسلی آ جائے گا میرے اللہ ہے. کیسے اللہ جی تمام گناہ کرے تو بھی جنت میں بھیجتے, تمام گناہ کرے تو بھی. 100 قتلہ کرا ایک آدمی, اللہ ڈریا, اللہ ہے کو اللہ بولے اسے چیزیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرشتے بولے ان مسجد کے قریب ہے تو توبہ کرنے جو جاتا ہے نا پلیس, وہ جگہ کو قریب ہے تو تمہیں لے جاؤ جنت میں گئے, حالانکہ دور ہے. ان اللہ بولے زمین کو نزدیک کر لے, اسے نزدیک کرے, جنت میں ہے. اب ادھر جنت میں ہے بھائی ان. کیونکہ اللہ کو کیسے بڑے اچھے اللہ بھائی. لوگ سب کو ہمیں اللہ سے ڈرانا نہیں, اللہ سے جوڑنا, ہمیں جڑنا, لوگوں کو جوڑنا. وہ بندہ اچھا ہے, نیک ہے, پاک ہے جو میرے سے جڑ کے میرے بندوں کو میرے سے جوڑتا ہے. اتنا آسان کام دعوت کا کام, نبوت کا کام بہت آسان ہے. کرنل صاحب امیر الدین صاحب ایک بزرگ ہے, کینیڈا میں رہتے تھے. انہوں کہتے تھے کہ یہاں کے برے لوگوں, یہاں کے شرابی کو تم کیا تعجب کرتے ہو؟ ہمارے امریکہ میں ایک آدمی ڈرگ لے لیتا ہے تو 7-8 دن تک ہوش میں نہیں رہتا. تمہارا آندھرا کا, تمہارا انڈیا کا شرابی آج پیتا صبح اتر جاتا ہے. تم اس شرابی سے کئی کو بغض کرتے بولتے تھے. کیا ہے, توبہ کراؤ فوراً اللہ والا ہو جاتا. مالک بن دینار شراب کے اڈے میں تھے تو توبہ کرے تو رحمت اللہ علیہ ہو گئے. شراب پی کے سو جا رہے تھے, ان کی بچی کو خواب ہوا, خواب میں توبہ کرے تو اللہ والے ہو گئے. میرے بھائی دوستو, اللہ کی محبت میں اصل محبت آنا کہ تو تعلق آنا نا, پہلے اللہ پہچاننے کی محنت میں ہمیں لگ گئے. اب اس لیے میرے بھائی دوستو, ہم کو 3 دنوں میں شب گزاریوں میں دین کی محنتوں میں اس لیے لاتے ہیں
کہ میرا شک ختم ہو کے میرے کو یقین آ جائے, میرا غفلت ختم ہو کے ذکر آ جائے اللہ کا, میرا جہالت ختم ہو کے مجھے علم آ جائے. ایسا صحابہ کو ہو گیا. اس لیے محنت مکے کی کیسی تھی کہ مکی زندگی میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو محنت کرائے تو ایسی محنت ہوئی کہ تمام چیزوں کے خلاف محنت ہوئی. ماں مر جاتی ہے بولے سعد بن ابی وقاص کو, مر جانے دے بولے اللہ تعالیٰ, مر جانے دے, تو ایمان سیکھ لے بولے. جب ایمان بنا مکے میں مدینے میں شریعت بھیجے, ماں کو اف بھی نہیں کرنا بول کے. کیسے اللہ؟ جب ماں کو اس کی ماں, اس کے بھائیاں, اس کا باپ ایمان سیکھنے رکاوٹ ہو رہے تو سب ختم ہوئے تو بھی اوکے, کیا بھی پرواہ نہیں, تو اللہ والا ہو جا بولے مکے میں. جب مکے میں ایمان بنا صحابہ کا, جب مدینے میں شریعت بھیجے اللہ, کیسا شریعت؟ تیری ماں کو اف بھی نہیں بولنا کہتے اللہ, تیرا باپ کو نگاہ اٹھا کے جنے باپ کا نام لے کے بات کری جا نہیں. باپ آئے تو ان بیٹھے تو اٹھ کو باپ کو بٹھانا, باپ سامنے چلے تو ان پیچھے چلنا, یہ آداب بھیجے اللہ. سمجھ میں آ رہا کہ ایمان بنا لینے میں یہ جتنے اسباب ہے سب ختم کرنا بھائی, ورنہ اسباب کی چکر میں یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ پہ شک پیدا کرتے ہیں, اللہ پہ شک پیدا کرتے, کیونکہ جب شک پیدا ہوتا ہے تو رشتہ نہیں رہتا. جیسا کسی پہ ڈاؤٹ آتا ہے, ابھی وہاں سے رشتہ ختم. شوہر کو بیوی پہ ڈاؤٹ آیا تو طلاق دیتا, اسے اس پہ ڈاؤٹ آیا تو اسے چھوڑ کے دوسروں کو حوالہ ہوتی. دکان میں لڑکے پہ ڈاؤٹ آ گیا, ان پیسے چراتا ہے کیا بول کے, وہاں رشتہ وہ بچے کو ختم کرتے. جہاں شک پیدا ہوا وہاں رشتہ ختم ہو گیا. تو پھر اللہ پہ یقین آنے کے لیے اللہ کا نظام ہمیں لوگوں کو بولنا, بولیں گے انشاءاللہ. کیا بولنا؟ یہ جتنے اسباب دکھتے ہیں بھائی یہ سب شکلیں ہیں, اس کا کنیکشن اللہ سے ہے. بولنا کس سے ہے؟ اللہ سے. جیسا کوئی گھر میں فین, ٹیوب لائٹ, لائٹا, فریج, کولر پورے سیٹ کرا تو اس کا تعلق کرنٹ سے نہیں ہے تو چلے گا؟ تو یہ اسباب ایسے ہیں کہ اس کا تعلق رب سے ہے. کیسا رب اس کا نظام بنائے کہ بھینس کو یہاں رکھے, دودھ عرش میں رکھے. دودھ کا رکھے آسمان میں, عرش میں دودھ ہے. اتنی بڑی دودھ کی ندی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آسمانیں 7 زمینیں ملا کیے تو کتنا چوڑا رہتا اتنی چوڑی ہے ندی دودھ کی. آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک بھی دودھ وہاں سے بھیجتے ہیں اللہ. زمین پہ کہاں بھی دودھ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. سارے سائنسدانا, سارے ہوشیار والے بیٹھ کے خطرہ دودھ کی بنا نہیں سکتے. دودھ آئی تو اسے ڈائریا رکھ کے پالک ہوئے وہ سارے وہ بنا لیتے ہیں. دودھ وہاں سے آتا ہے. جیسا کرشنا ندی ہے ہمارے وجے میں, تو اتنا چوڑا کہ 3 کلومیٹر برج ہے اس کا. جنت کی دودھ کی ندی کی چوڑائی 7 آسمانہ 7 زمینہ ملا سی ہے تو کتنا چوڑا رہتا؟ اتنا چوڑا ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دودھ کی ندی کی لمبائی کتنی ہے معلوم؟ جیسا لمبائی کا ہمیں سمجھ میں آتا نہیں بول کے بولے نہیں اللہ. وہ دودھ عرش سے بھیجتے ہیں اللہ, کیونکہ عرش سے جنت جڑا ہوا ہے. جنت میں دودھ کی ندی ہے. وہ دودھ زمین پہ ماں کے سینوں میں, بھینس کی تھنوں میں وہاں سے آ رہا. جتنے پھل فروٹ آسمان سے آتے ہیں, شہد آسمان سے آ رہا. زمین پہ کابھی میٹھا پانی نہیں ہے. یہ جتنے ندیاں بنے وہ اللہ نے چلاتے ہیں. یہ لوگ نام رکھے کرشنا, گنگا, یمنا, گوداوری, یہ ہندو لوگ, یہ بیچارے انہوں رکھ لے نام آئے. اصل ندیاں آسمان سے آتا ہے وہ پانی. جنت میں تسنیم ایک ندی ہے, یعنی پورا کا پورا کھارا پانی ہے زمین پہ, کبھی میٹھا پانی نہیں ہے بھائی. پورا کا پورا میٹھا پانی کا نظام اللہ اپنے عرش سے جوڑ کے ہے. کہیں بھی میٹھا پانی نہیں. اس لیے اللہ فرمایا میں یہ پانی کڑوا کر ڈالیں تو کیا کرتے بولتے ہیں
کیونکہ بھیج رہے سو اللہ کو کڑوا کر کے بھیجنے میں کیا تو مشکل ہے. یہ ندیاں یہاں بن گئے ایسا نہیں ہے. انڈونیشیا جماعت ہماری گئی تو میں وہاں دیکھا یہاں کون سی کرشنا ہے, کون سی گوداوری, کون سی تنگا بھدرا. یہاں کے لوگ میٹھے پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ پورے سمندر میں رہتے ہیں. کہ یہاں کوئی جماعت کو تبدیلی کرنا تو گاڑی لاتے ہیں, وہاں تبدیلی کرنا تو بوٹ لے کے آتے ہیں, پڑوا لے کے اس میں چڑھا لو بولتے ہیں, بیگا وغیرہ. تو کیونکہ ان کو میٹھا پانی کہاں سے آ رہا؟ تو میٹھا پانی کا تعلق وہاں پہاڑ سے ہے. کس سے ہے؟ یہاں ندیوں سے چلا رہے, وہاں پہاڑوں سے چلا رہے. جو اللہ ندیوں میں لنک دے رہے ہیں وہ اللہ وہاں پہاڑوں سے لنک دیے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کا سینے سے دودھ نہیں پلائے, ان کے انگوٹھے سے دودھ پلائے. ہاں, جب باکس میں رکھیں تو باکس میں پانی میں ڈالو بولے, پانی میں جب ڈالے تو پانی میں بہتا ہوا ماں روتی ہے میرا بچے کا کیا حال ہے. اللہ فرمائے تمہارا بچے کا انگوٹھے سے دودھ نکالے. ماں کا سینہ بھی گوشت ہے, انگوٹھا بھی گوشت ہے. اللہ جی کو ماں کا سینے میں دودھ پہنچانے میں, انگوٹھے میں پہنچانے میں کیا مشکل ہے؟ فضا ایک عورت ہے, اس عورت کا ایک بکری کا تھن سے دودھ, ایک بکری کا تھن سے شہد, کیونکہ شہد زمین پہ کہاں بھی نہیں ہے, شہد کی ندی ہے آسمان میں. جتنا پھل فروٹ ہے وہ سب وہاں سے آ رہے, ایپل انار جتنے زمین کے تمہیں کھود کے دیکھو کہیں نہیں ہے. انسان کا جو باڈی ہے یہ گوشت اور خون آسمان سے آتا ہے. اللہ بولتے ہیں اسے 10 کلو گوشت دو اور اتنے لیٹر خون دے دو. آسمان میں طیب ہوتا وہ آگے جڑ جاتا, یہ بچہ موٹا ہو گیا. بخار کو بلا کو اللہ بولتے ہیں بخار تو فلاں بندے میں چلے جا, اس میں 10 کلو گوشت لے گیا. بخار اندر جاتا ہے 10-15 دن رہتا, 10 کلو گوشت لے کے جاتا. کہیں زمین پہ انسان کا گوشت کا کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی خون کا فیکٹری نہیں ہے. ہاں, اللہ بخار کو بلا کو بولتے ہیں تو اتنا لیٹر اس کے اندر خون لانا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جیسا ہیک کرنے والے فون میں سے پیسے ہیک کرتے ہیں, ایسا بخار باڈی میں کا گوشت ہیک کرتا ہے. ہاں, باڈی میں کا گوشت اتنا 10 کلو گوشت لے جاتا. اس لیے یہ جو باڈیاں بننے کا, یہ کھانے بننے کا, چیزاں بننے کا, زمین میں جو آئرن رکھا, گولڈ رکھا, جو کچھ ہے زمین میں ہے, اس میں سے باہر نکال کے چیزیں سجائے تو رب ہو جاتا. کیا تو ہو جائے؟ کچھ نہیں بھائی, اللہ پہ شک پیدا کر لگے سب کر رہا. ایک بات, اللہ جی آپ ہی رب ہے بولے تو ختم. اللہ آسمان سے سب بھیجتے, کارا بھیجتے آسمان سے. اللہ بارش بھیجنے والے کو کارا بھیجنا کیا تو مشکل ہے؟ بنے بنوائے مکانات کو بھیجتے, ان بنانا ضرورت نہیں. کروڑ روپے بلڈنگ ہوا, 10 لاکھ ہوا, 10 کروڑ ہوا, 50 لاکھ ہوا, تو کیا بناتا؟ اللہ چاہے تو آسمان سے سونا چاندی کی بلڈنگ اتارنے کراتا, اتارتے نہیں. تو اللہ جی نے امتحان کے لیے ایسا رکھے ہیں, اللہ جی نے امتحان کے لیے ایسا رکھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دور میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یقین سیکھ لیے تو آسمان سے ان کو کھانے آتے ہیں. یہ جتنے فرائی, جتنے بریانیاں, جو کچھ ہوٹل بنے نا, یہ سب بن کر آگو آسمان سے بھیجے اللہ. کہاں سے بھیجے؟ ان کا بچے کو آسمان سے کپڑے آتے تھے, جنت سے بھیجتے تھے کپڑے. وہ کپڑے ایسے تھے کہ بچہ پیدا ہوا کپڑے پہناتے تھے, کا ہاتھ لمبا ہے تو کپڑا بھی لمبا ہوتا تھا, کبھی پرانا نہیں ہوتا, کبھی میلا نہیں ہوتا, ایک دم خوشبو آتا تھا کپڑے سے. کپڑے بھی بھیجے اللہ سلا کے, وہ بھی ایسا فرمایا کہ وہ سونا چاندی کے کپڑے بھی بھیجے, جو اللہ کو ان سٹچ کرانا ضرورت نہیں ہے. یار ایسا گھر کا انتظام کیا جہاں 6 لاکھ ہے بنی اسرائیل, 1-2 آدمی کا گھر نہیں ہو, 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ایسا ابر کا انتظام کیا. وہ دھوپ میں ٹھنڈ رہتا, اے سی جیسا, ٹھنڈ میں دھوپ رہتا, گرمی ہیٹر جیسا, ایسا گھر انتظام کرا. موسیٰ جی کو فرمایا جی موسیٰ صاحب آپ چاہے تو جنت سے سب آئیں گے, آپ گھبرانا نہیں, آپ اپنی قوم کو لے کے چلو. بولے بس اب بھی کرتے اللہ,
مشکل ہے اللہ کو. یہ تمام چیزیں اب تک ہو گیا سو ہو گیا بھائی. اب تو بھی یقین بنا لیں گے, بنائیں گے نہیں؟ ہاں, شک کر کر کے کب تک جیں گے رب پہ. رب پہ شک سے کون سی تو بیوی اپنے شوہر شک کر رہا بولے تو اتنا طرح روتی پلاتی ہے کہ میرے کو کوئی شک کرتا ہے. کوئی عورت اپنے شوہر کو شک کرتی ہے تو ان گھبراتا ہے, میرے کو شک کر رہی, ان مرد کی نہیں کی, ان میرے کو کھانے لاتا کی نہیں کی, کپڑے لاتا کی نہیں کی بول کے ڈاؤٹ کر رہی. کتنا درد ہوتا بھائی. رب پہ شک کرنا میاں بیوی مل کے, بچے رب پہ شک کرنا کتنا بڑا گناہ. اللہ جی بھی مرنے سے پہلے شک نکالنے کو مرا تو چھوڑ ڈالتے بھائی. سیدھی بات. دو محنت ہے, ایک یقین بنا لینا, دوسرا شک پیدا کر لینا. کیا کرنا؟ ہاں, یقین بنانا. کیا بنانا؟ یقین بنانے کی ہی, یقین بنانے مسجدہ بنائے سو جتنے مسجدہ بنا لے ہمیں یقین بنانے. کیا بنانے؟ نماز کی یقین بنانے, علم کا یقین بنانے. باہر پھیلے ہوئے یہ جتنا میٹیریل ہے انگلش کا, سائنس کا, جھوٹے میٹیریل سب ختم کر کے رب کی سبق پڑھے. اللہ کیسے رحم کرنے والے, اللہ کیسے محبت کرنے والے, کیسے نہیں ہے. تو یہ علم پڑھ پڑھ کے آدمی انجینئر بنا تو چوری کرنے کی عادت میں آ جاتا. ہاں, ڈاکٹر بنا لوگوں کے آزو چرا کے خراب کرنے کی عادت پہ آتا. وکیل بنا تو لوگوں کو جھوٹے بول کے چلانے والا بن جاتا. اگر ان ایمان والا, رب پہ یقین والا, کیونکہ میرے کو سچ ہی کام دیتا, حلال روزی کام دیتا, اللہ سے تعلق کا کام دیتا, اس کا بنا لیا تو جتنے پروفیشن ہیں سب کے سب علم کی دائرے میں کامیاب ہو جاتے. ساری دنیا اس کی پیاسی ہے. ایسا نیک ڈاکٹر ملے, ایسا نیک وکیل ملے, ایسا نیک انجینئر ملے, ایسا نیک تاجر ملے. وہ نیک یوں ہی آٹومیٹک سے نہیں ہوتی. یقین بنانا پہلے. یقین بنا تو نماز بنا, نماز بنا تو علم بنا, علم بنا تو ذکر بنا. صحابہ کا ایمان بنا تو صحابہ کی نماز ایسی بن گئی کہ نماز میں کھڑے تو پوری رات رکوع میں رہتے تھے, پوری رات سجدے میں رہتے تھے, پوری رات جو ہے جلسہ خوما جلسے میں رہتے تھے. نماز میں تیر چپ گئی تو باقی ٹائم میں کاٹنا مشکل, نماز میں کاٹیں گے بولتے تھے. نماز میں کھڑے اللہ سے بولے, آٹا جو کیا بات ہے تو بھی اللہ سے بول ڈالتے ہوتا تھا, کیونکہ رب پہ یقین ہے. رب پہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی دوستو, رب پہ یقین آنے کے لیے بندہ میرے سے جڑ کو رہنا بول کے اللہ جنت بیان کرے. کیا بیان کرے؟ جنت. کیونکہ ان بندہ میرے پہ شک کر لے کو کیا تو بھی گھرا بنا لیتا, کیا کی اس میں اٹک جاتا, کیا کی بول کے اللہ تعالیٰ جنت کی گھرا بیان کرے. کئی کو بولے جنت کی گھرا, تاکہ میرا بندہ دنیا کے گھروں سے باہر نکل کے جنت کی گھر کی تیاری کر لینا بول کے. کیسا گھر ہے وہ؟ سونا چاندی کے گھرا, سونے کا اینٹ, چاندی کا اینٹ. ایک اس میں جو کنکر ہے وہ ہیرے, اس میں جو غارہ ہے وہ مشک کا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جنت کے گھروں پہ یقین لا لیں, اپنے گھروں کو چھوٹے بنا لیے, اپنے گھروں کو, کیونکہ جنت میں گھر ہے بول کے یہاں چھوڑ ڈالنا. جنت پہ ایمان صحابہ لا لیے تو یہ گھرا بنانے کی فکروں سے باہر آ گئے. جب جنت کی یقین ختم ہو جاتا تو یہ چیزوں کے تیاری کرنے میں اپنے آپ کو اٹک جاتا. ہاں میرے بھائی دوستو, اللہ تبارک و تعالی اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کپڑوں کا ذکر کیا. جنت میں کپڑے ہیں, وہ بھی کیسے کپڑے؟ سونا چاندی کے کپڑے, سونا چاندی کی بناوٹ کے, مکڑی کے جال سے باریک اور تصویر سے ہلکے. صحابہ کو وہ کپڑے کا یقین آ گیا, اپنے کپڑوں میں پیون لگا لیے.
اپنے کپڑوں میں، کیونکہ کپڑے کی طرف توجہ اس لیے ختم کرے کہ اصل کپڑے یہ نہیں ہیں بول کے. اصل کپڑے جنت میں ہیں. اصل کپڑے کہاں ہیں؟ ہاں، صحابہ کو جنت کی عورتوں پہ یقین آ گیا. بندہ کاکا بینڈ ہو جاتا اللہ کو پتا ہے، کاکا اٹک جاتا اللہ کو معلوم ہے. یہاں تک بولے کہ جوتے جو چپل شو خریدنے بھی اٹک جاتا. اس لیے جنت کی جوتے کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ. جنت میں ایسے جوتے ہیں، ایسے چپل ہیں کہ جنت کے چپل میں ہیرے ہیں. وہ ہیرے ایسے ہیں کہ وہ ہیرا نکال کے اس کرنول میں رکھے تو پوری دنیا کو چمکاتا. چپل میں وہ ہیرے ہیں تو کہ اللہ جنت میں کنگن پہنائیں گے، براسلیٹ اور زیورات پہنائیں گے. قیصر و کسریٰ کے پاس صحابہ جاتے تو ان کنگن پہن کے رہتا تھا، پورا ہاتھ سونے کا. اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ کنگن نہیں، ہم پہنائیں گے جنت میں. جوتے میں ہیرے ہیں تو کنگن میں کیا ہوں گے؟ جوتے کا ہیرے کا وہ ویلیو ہے. تو کیوں بندہ چپلا بنا لینے میں کیا تو اٹک تک ہے کہ بول کے اللہ چپلا بیان کرے. گھرا کپڑے جنت کھانے چیزیں سب اس لیے بولتے ہیں اللہ قرآن میں یہ آیتیں کئی کو تاکہ میرا بندہ میرے سے لگ کے رہنا، ان چیزوں سے فارغ ہو جانا، ان میرا یقین بنا لینا، میرے احکام کی اصلیت پیدا کر لینا، علم کی حقیقت پیدا کرنا، ذکر کی حقیقت پیدا کرنا بول کے اللہ کی چاہت. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو دکھی ہوئی یہ جو عورتیں ہیں جنت کے، جو عورتوں کو اللہ سونا جو ہے جنت کی عورتوں کو یاقوت مرجان مشک اور عنبر کی عطر سے بنائے ہیں. دنیا کے عورتوں کو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چکڑ سے بنائے. آواز کرنے کا مٹی، سورہ رحمان میں اللہ کہا جو مٹی آواز کرتا وہ چکڑ ہے، کیچڑ. اس سے زمین کے حیثو انسانوں کو بنائے. لیکن اللہ آسمان میں ہے سو جو انسانوں کو کیسا بنائے کہ یاقوت مرجان، یاقوت جعفران مشک اور عنبر مٹی پورا لا کے اس کو مکس کرے، اس کو بنائے. اور جیسا دنیا میں کوئی میک اپ کرنے کے لیے کوئی پانڈس فیئر اینڈ لولی ایسے چیزیں لگا کے میک اپ کرتے ہیں، جنت میں اپنا نور کو لپٹے ہیں اللہ تعالیٰ میک اپ کے لیے چمک آ جائے. جنت کی عورتوں کا ذکر اس لیے اللہ بیان کرے، وہ آنکھ والی حور عینہ، وہ جو ہے حور لوئبہ، وہ پوری خوبصورت بدن والی، یہ سب کئی کو تاکہ میرا بندہ میرے سے جڑ کے رہنا. بول کہیں وہ عورتوں میں اٹک کے ان گمراہ ہو جاتا کیا کہ بول کے دنیا میں تمام 90% دنیا عورت کی فتنے سے اٹکی ہوئی ہے. اس لیے اللہ سورہ رحمان سورہ واقعے میں یہ ذکر کرا کہ عورت ہم نے اس لیے ذکر کرتے ہیں میرا بندہ میرے سے لگے. عورت کی پیر سے لے کے پنڈلی تک، پنڈلی سے لے کے ران تک، ران سے لے کے پیٹ تک، پیٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کے چہرے تک لاکھ لاکھ درجے کی خوبصورتیاں حضور اس لیے بیان کیا کہ بندہ کہیں ان چیزوں میں اٹک کے گمراہ ہوتا. بول کے جنت بیان کرنا یوں ہی ایسا پڑھنے کی آیتہ نہیں، اس میں وہاں ہے بول کے یہاں کے برائیوں سے بچے. وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جنت کے تمام چیزوں پہ ایمان لائے، یہاں کے چیزوں سے اللہ ان کو نکالے. آسمان میں ہے سو جنت، دنیا میں اتار کے اللہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ نفس ایسا تو بھی تسلی ہوتا کہ یہ بولیے. اب وہ محنت ہے بھائی، نفس کو اصلاح کرنے کی محنت اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے. یہ نفس کے اندر شک، نفس کے اندر جہالت، نفس کے اندر سستی، نفس کے اندر کاہلی، گمراہیاں، نفس کے اندر انانیت، یہ تمام کی اصلاح کے لیے ہم کو صفات حاصل کرنا. صحابہ نے ایمان کی صفت حاصل کیا تو ان کے اندر شک ختم ہو گیا.
صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالہ کرا، ان کی نفس کو اللہ نمازی بنا دیا، شرم کی بے حیائی کاموں سے ان کی نفس کو بچا دیا اللہ نے، دنیا میں افضل ترین لوگوں میں سے تیار ہو گئے، جبکہ خانہ بدوشی حالت تھا مکہ مکرمہ، عورت کا تنہا ملنا تو دور کی بات، عورت کی کوئی کہیں ہو تو بھی وہاں برائیاں ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحول بنائے، صحابہ کی نفس اتنی حیا والا بن گیا، اتنے نیک بنے، اللہ کے نبی فرمایا ایک عورت نکلے گی ملک شام سے، یمن سے، سنا سے، حجر الموت تک بھی سفر کرے گی، اس کے طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا نہ ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ کا مال لینے والا نہ ہوگا، بولے ہاں، کیونکہ کسی کا مال کی طرف نگاہ ہٹا دیا، کسی کا جان یعنی دوسروں کی چیزوں کی طرف نگاہ ہٹا دیا، ان کا علم اعلیٰ ہو گیا، ان کا ذکر اتنا مضبوط ہو گیا کہ جب ان کو یہودیوں نے کمروں میں بند کر کے، اس زمانے میں جیسے صورتوں کے پوٹیاں ہو رہے ہیں، مس انڈیا، مس ورلڈ بول کے، یہ یہودیت کے زمانے سے ہوتے تھے، اس میں سے سلیکٹڈ عورتوں کو چن کے صحابہ کے اوپر 3 چیزوں کی امتحان کرنا تھا، ان کو عورتوں کو مسلط کرتے تھے، وہ عورتیں ایسے خوبصورت کہ جو یہودیت میں عورتوں کا خوبصورتیوں کا پوٹیاں ہوتے ہیں، اس میں ریس ہوتا ہے، اس میں چنو عورتوں کو لا کے ایک ہاتھ میں سور کا گوشت کو، خنزیر کا، ایک ہاتھ میں شراب کو دے کر مجھے ایک صحابی پہ مسلط کر دیا، 100 عورتیں، انہوں نے ناچنے کی، ورگلانے کی، گانوں کی تمام باتیں کرتے رہے، کہیں متوجہ ہوئے تو شراب پلانا، وہ خنزیر کا گوشت کھلانا اور زنا کرانا، وہ صحابی جو ہیں اپنے نگاہ کو نیچے کر لیا، کیونکہ ان کو جنت کی عورتوں پہ، حوروں پہ یقین تھا صحابہ کو، یہاں کی عورتیں مٹی ہیں، یہاں کی عورتیں جہنم کی آگ ہیں، یہاں کی عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ سب اغراض ہیں، کوئی بے غرض نہیں ہے، یہاں کی سب کچھ اس طرح جان لیے، حضور نے ان کو تمام چیزوں سے ہٹا کے جنت کے یقین لا دیے، تو صحابی نے نگاہ نیچے کر لیے کہ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، نگاہ تک اٹھانا چ نہیں، اس کے بعد وہ یہودیوں کے پاس عورتوں نے جا کے کہا ان تو پتھر ہے جی، ان مردہ ہیں، اس کے بعد پوچھا کہ تجھے کیا چیز نے منع کرتا ہے تمام چیزوں سے، وہ صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ، کیا منع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کا دھیان یوں ہی باتوں سے نہیں آیا، صحابہ رضی اللہ عنہ قربانیاں دیے، دین کے لیے اپنا جان دیا، اپنا مال دیا، اپنا لیول بھی دے دیا۔ آج ہمارے کو دعوت کی محنت میں ہم کو جو لگائے ہیں، یہ تمام صفاتوں کی محنت ہے، یہ یقین والا محنت، اور ہماری نماز بنانے کی محنت، علم بنانے کا محنت، ذکر اور اخلاق بنانے کی محنت ہے۔ یہ محنت کو قربانیوں سے کرنا، یہ محنت کو قربانیوں سے نہیں کریں گے، یہ محنت کو آدمی شہرت کے واسطے آ جاتا، نہیں تو شو کرنے بھی آ جاتا، نہیں تو ماحول کی وجہ سے آ جاتا، دکھلاوے کی وجہ سے آ جاتا۔ دکھلاوا بولے تو انگلش میں بولتے شو کرنا، کیا کرنا؟ اس کی خواہشات کی وجہ سے پھرتا، ایسا پھرنے میں یقین کیا بھی بدلتا نہیں بھائی، یقین بدلنا ہے تو قربانی دینا اللہ کی دین پہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی جان کی، مال کی سب قربانی دیے، جب قربانی دیے تو صحابہ قبول ہو گئے، اللہ ان کو ان کے ماحول میں غلام تھے، لیکن آقا جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں ان کے اولاد سے بھی، ان سے بھی بڑی عزت ملا ہے۔ ان کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی دور میں قربانی جو دیا، اللہ والا بنا، ایمان والے بنے، انہی کو مقام رکھے، قیامت تک بھی ایسا چاہے۔ اس لیے ہمیں قربانی چھوڑ دیے، ایمان کی محنت، اعمال کی محنت چھوڑ دیے، فکروں والی محنت چھوڑ دیے،
ہمیں ایسا ہو جانا کہ بس ہمیں آگے تو لوگ سلام کر ڈالنا, ہمیں آگے تو یہ تمام چیزیں ہم کو ایک بیان میں سمجھ میں آ جانا, ایک خالی 3 دن میں ہمارا بات سمجھ میں ایسا ہو نہیں ہوتا بھائی. ایسا تو معلوم ہو جاتا, ایسا تو شوق پورا ہوتا. اصل جو ہونا ہے کچھ بننا بولے تو اللہ کے کام پہ جمنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمانے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے گلیوں میں ستا رہے تو اللہ ایسے واقعات بھیجے. ایک نبی کو مارے تو خون نکل رہا, وہ پوچھتے ہوئے بھی دعوت دے یا رسول اللہ بول کے اللہ سمجھاتے ہیں. ایک نبی کو آرے سے کاٹے, زمین میں کنواں یعنی بوڑی کھود کے اندر اتار کے آرے لے کے 2 کر دیے ایک نبی کو. نوح علیہ السلام کو 50 کم 1000 سال دعوت دیا انہوں نے. یعنی حضور کی ذات کو جمانے کے لیے اتنے باتیں بولنا پڑ رہا اللہ کو. اللہ تعالیٰ جما دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو جما دیے. تو میرے اور آپ کے جمنے کتنا یوں ہی جم جاتے کیا بھائی؟ یہ تمام محنتوں میں جمنا ہے پہلے. یہ آج اتوار کا بیان سننے 3 دن میں 40 دن میں 4 ماہ میں ہمیں آ گئے, لیکن آنے کے بعد اب محنت شروع ہونا, محنت جمنے کا ہونا, استقامت کا ہونا, کرنے کا ہونا. یہ محنت درد والا محنت ہے, فکر والا محنت ہے. جیسا اپنے بیوی بچوں کو پالنے آدمی ذمہ داری سمجھا, اپنے ایمان سیکھنے اعمال سیکھنے ذمہ داری سمجھنا ہے. ذمہ داری نہیں سمجھیں گے یہ کام جو ہے آدمی کو یہ کام لوگ بھی میرے جیسا چلتے ہیں کیا کہ سمجھتا. ایسا نہیں ہوتا کہ جتنے لوگ دنیا میں یہ کام میں چلتے ہیں بڑے بڑے قربانیوں سے چل رہے. اس لیے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی یوسف صاحب کے پاس آئے تھے. آ کے کہا کہ حضرت جی میرے کو یہ کام میں جمنا ہونا نہیں ہے, یہ کام کر رہے تو میرے کو ملاقاتوں میں جانے میں دین کی محنتیں کرنے میں میرے کو دلچسپی نہیں ہوتا ہے, انٹرسٹ نہیں آتا ہے, کیا کرنا. حضرت جی ان کو کہا کہ 3 سال لگانا پڑے گا بھائی. بولے کتنے سال؟ ایک مفتی, کتنے بڑے مفتی, بہت اللہ والے آدمی, مدرسہ چلا رہے اسلام آباد میں, ان کو 3 سال لگانے کی کہا تو 3 سال بولے تو 10 مہینے. کتنے 4 مہینے؟ سال کو 3-4 ماہ ہوتے, 10 مہینے ایک عالم کو کہتے ہیں. تو ہم سب کی بھائی کہ عرب میں 1 سال لگانا پڑا مفتی صاحب کو. آج کی جیسا عرب میں ایسیا کارا نہیں تھے 1950 میں. اس وقت تو دھوپ ہی دھوپ ہے. عرب میں کم از کم 60 ڈگری گرمی رہتا سہارا میں, ایوریج ہونے 50 ڈگری تو رہتا. وہ عرب کی گرمی میں نوکیلے پتھروں میں کہ حضرت مفتی صاحب نے سال لگا دیا. پھر کلکتہ ایسے یو پی ایسے بریلوی ایسے علاقوں میں جو ہاں مخالفت ہے دین کی محنت کی, وہاں سال لگائے. اور نظام الدین میں 1 سال رکھے تربیت کرے. تو ان کو جمنا ہوا ذرا, تو ہم سب کو جمنے 1-4 ماہ 2-4 ماہ میں ہو جاتا بھائی. جمنے کے لیے قربانی دینا. میاں جی عظمت صاحب ایک مرتبہ کہا کہ میرے 14 ماہ پیدل لگے. بولے ہماری جماعت گئی کہاں کا؟ بولے تو گنٹور. بولے ہم نے تو اچھا تمہارا قاضی خلیل اللہ خان اچھا ہے کیا؟ پوچھا. وہ ہمارے ساتھ دلی سے مدراس میں پیدل چلتا ہوں, گنٹور سے مدراس ہمارے ساتھ پیدل چلا. بولے 1960 میں. حضرت جی یوسف صاحب نے ایک بزرگ آ کے کہا حضرت جی آپ کی اس امت کو اللہ غصے کے نگاہ سے دیکھتا ہے. بولے یوسف صاحب ان سے پوچھے پھر کیا کرنا مولانا؟ کہا کہ تو پیدل جماعتوں کو چلا, اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا. کہ اس وقت میوات میں اعلان کرے, میواتیوں کو تشکیل کرے. 2000 میواتی آئے, 200 جماعتیں پوری انڈیا میں پیدل چلائے. دلی سے مدراس پیدل, دلی سے کلکتہ پیدل, دلی سے امرتسر پیدل,
دلی سے کشمیر پیدل، یہ تمام پیدل جماعتوں کی قربانیاں ہوئی ہیں، میواتیوں کو اللہ جمائے، پوری انڈیا میں دین کی محنت کو عام کیا۔ میرے بھائی دوستو، ہم قربانی آج دیں گے، ہمارے محلے میں دین کی محنت جمے گا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ ہاں، یہ محنت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے خزانے ہیں، یہ زمین کے کون سا نظام بھی اللہ سے جڑ کے ہیں، اس اللہ کا کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے یہ۔ میں کوئی ایک محلے کا، کوئی ایک حلقے کا، کوئی ایک گاؤں کا یہ سمجھ کے یہ محنت نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ حضور نے ہمارے بارے میں کہا بھائی ہیں ہمارے۔ قیامت کے پہلے لوگ آئیں گے، وہ میرے بھائی بولے۔ صحابہ پوچھے ہمیں بھائی نہیں ہے؟ کہا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں، مجھے دیکھے نہیں، میرے سنتوں پہ چلیں گے۔ کہ آج سے 400 سال پہلے ایک بزرگ اللہ کے نبی کی محبت میں سفر کر رہے، انہوں نکلے کہ ایک علاقے سے، افریقہ کے علاقے سے نکلے۔ انہوں نے جب عرب پہنچے، حضور نے مسجد نبوی کے ساتھیوں سے کہا اسے مسجد نبوی میں آنا نہیں دینا، کیونکہ وہ نہ آیا تو میں اٹھ کے مناقشہ کرنا پڑے گا اسے، اتنی محبت میں آ رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہمیں حضور کی محبت میں حضور کا ساتھی ہوں۔ میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ یہ کام حضور نے چلانے کراتے ہیں بھائی۔ مولانا الیاس صاحب کو جب مدینے کا سفر ہوا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اس طرح دین کی محنت کرنے کی ترتیب بتائے، وہی کام یوسف صاحب کو بتائے، وہی کام انعام الحسن صاحب کو بتائے، وہی کام حضرت جی سعد صاحب کر رہے ہیں۔ اب جو محنت اس طرح کی کرنے کی ہوتی ہے، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ جیسا اس کی مثال، ہم ایک ملیشیا کا سفر کر رہے تھے تو حضرت جی سعد صاحب نے بتایا کہ ایک بڑے اجتماعات میں ایک امام ہوتا، اس کی آواز نہ پہنچنے کی صورت میں مکبر رکھتے ہیں۔ مکبر وہی کہتا ہے جو امام کہتا ہے، مکبر، کیونکہ آواز نہیں پہنچنے کی صورت میں رکھتے ہیں ایسا۔ جیسا ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت، جو بول، جو فکریں، اللہ ہر زمانے میں ایک مکبروں کو چنتے تھے۔ ہمارا اس وقت مکبر نظام الدین ہے۔ جو محنت حضور کی تھی وہی محنت وہاں سے ہمارے تک آ رہی ہے۔ اس لیے یہ جو نکلنے 4 مہینے لگانے کو، یہ مجیدوار جماعت کی محنت کو ہمیں کوئی کرنول والے بولے، کوئی ہمارے حلقہ نئی پیٹ بولا، ہمارا حلقہ فلانے حلقے والے بولے، ہمارے اسٹیٹ والے بولے، نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ یہ محنت کرنے پہ اللہ میری کام بناتے ہیں۔ یہ محنت کو میں ذمہ داری سے سمجھنا ہے، کرنا ہے۔ جب صحابہ نے اس طرح کرے، اللہ پانی پہ گھوڑے چلانے کرائے اور ان کو علاقے فتح کرائے۔ ہمیں ان صفاتوں کو، ان اعمال کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کریں گے، اللہ بھی پوری دنیا میں صحابہ کو چلانے کرائے جیسا، ویسا ہمارے علاقے میں اللہ اپنا کام چلا دے۔ میں مسجد کی محنت ہی خوابوں میں آنا نہیں بھائی، ہمارے مسجد اب تک محنت کر رہے تو خوابوں میں ہوا نہیں، حلقے میں کمزوری آئی، شہر میں ہوئی، بولے تو اللہ کا بن جا، اللہ یہ علاقے کو تیرے حوالے رکھتے۔ مسجد کی محنت کا فکر ان کرا، بھائیوں کی ملاقاتوں کے لیے ان گلیوں میں پھرتا رہا، محنت کرتے رہا، فکریں کرتا رہا، اللہ اس کے صفاتوں کو، اس کے فکروں کو دیکھ کے پورا محلے کو اس کے حوالے کر دے، تاکہ ان اللہ والا ہو گیا، ان چلا سکتا بول کے۔ جیسا ہمیں کسی کو اپنا جمعی بنانا چاہتے ہیں تو کسی ہماری بچی کو دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھ لیتے کون اچھا ہے، کون نیک ہے بول کے، جس میں وہ خوبیاں دکھیں تو ہمیں اسے اپنا داماد بناتے ہیں، تاکہ ان ہماری بچی کو نبھا لے، زندگی بھر چلائیں۔ جب اس کے اندر کیا نہیں ہے وہ سب ہمیں دیتے اسے۔
ہاں اسے کھانے نہیں کھانے, کپڑے, چیزیں سب دیتے, کیونکہ اس کے نے ہماری بچی ہے بول. اسی طرح اللہ کا دین کا ذمہ داری کون تو نبھا رہا ہے, اللہ آسمان میں دیکھ لیتے ہیں, ہاں ان ہمارا کام کرتا ہے, ہمارے دین کو نبھا لیتا ہے, اسے ہمارا دین کا ذمہ دار بناؤ بولتے اللہ. ہاں لوگا میری بات سننا نہیں, تو نیک بن جا, تو اللہ والا ہو جا, اللہ قبول کر لے کے تیری بات سنانے کراتے اللہ. ہاں ہمیں ہو کے ہمیں امیر, ہمیں ہو کے ہمیں بڑے, ہمیں ہو کے ہمیں یہ, ہمیں طے کرنا نہیں, ہمیں لوگوں کے حوالہ ہو کے چلنا نہیں, ہمیں اللہ کے حوالہ ہو کے چلے تو اللہ ہماری حوالہ چلاتے سب. کیونکہ جو شیطان نے اپنی چلانا چاہا, آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کر کے اللہ کی چلانا شروع کرے, تو آدم علیہ السلام اس وقت جنت میں ہے, شیطان اس وقت حمام خانے اور بیت الخلا میں ترستا ہے. کیونکہ اپنا اصلاح, اپنے کو محنت میں چلانا, اپنے بڑوں کی قدر میں, قربانیاں والے ساتھیوں کے ساتھ میں چلنا, اس طرح میں صفات پیدا کرتا نا کہ پورا محلہ میرے ساتھ جڑتا. محلے کے عورتیں دیندار ہوتے, محلے کے بچے عالم اور حفاظ ہوتے, محلے کے مرد اللہ والے ہوتے, حاجی اور نمازی ہوتے. اس لیے دائی میں بننا بھائی, دائی کون بننا؟ میں بننا. دائی اللہ ہے, اللہ کا کام کر کے اللہ والا بننا ہی دائی ہے. ہاں دائیت بولے تو اہل اللہ بن جانا, صفات والا بننا. صفات ہمیں پیدا کرے تو علاقے اللہ فتح کرا لیتے, ہمارے دشمن بے نام ہو جاتے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہا اذا جو انا اعطینا کل کوثر, اے نبی جی آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا. کوثر ایسی حوض ہے کہ اس کا پانی پیے تو موت نہیں آتی, پیاس نہیں لگتی, بھوک نہیں لگتا. وہ کوثر کو تمہیں عطا کرا, تمام کامیابی کا جڑ کوثر کو اللہ عطا کرے. اس کے بعد فرمایا کہ آپ میرے لیے قربانی دیو, نماز پڑھو. ان شانیہ کا هو الابتر, تمہارے دشمن ہی بے نام ہو جائیں گے. ہمارا کام جو اللہ کے واسطے قربانیاں دینا, اللہ کے حکموں پہ میں چلنا, یہ تمام چیزیں اپنے کو یہ محنت میں لگائیں گے, چلائیں گے, قربانیاں دیں گے. یہ محنت کیا ہوگا؟ تواضع پیدا کرائے گا. یہ محنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مزاج بن جائے گا. اللہ کی تعلق آئے گی, حضور کی مزاج بنے گا, اللہ کا دین زندگی میں آئے گا, تو ساری دنیا اس کے پیاسے ہوں گے. محلے والے کیا, پورا حلقہ والے کیا, پوری شہر, پورا ضلع, پوری عالم کے لیے ان قبول ہو جاتا. ایسا ہی قبولیت کی جماعت مرکز نظام الدین میں ہے کہ وہ حضرات اپنا جان کو جان نہیں سمجھا. ایک بزرگ منشی اللہ دتا ایک بزرگ ہیں, انہوں نے 60 چارما لگائے. بولے کتنے چارما؟ 60. تو کسی کو ایک چارما لگے تو کتنے ہیبت آ جاتے بھائی, کتنے شادیاں چھوڑ گئے, کتنا کاروبار بگڑ گیا. ایک کے 20 30 40 50 60 چارما لگ گئے تو کتنے اللہ والا ہو جاتا آدمی, یوں ہی اللہ والے ہو جاتے. اس لیے کہ میرے بھائی دوستو, یہ محنت جمنے کے لیے اپنے کو قربانیاں دینا, قربانیاں دینے والوں کو ہی دنیا میں کامل رکھتے اللہ. قربانیاں نہیں دیں گے, آدمی میں دعوے آ جائیں گے, میں پرانا ہوں, میں علم والا ہوں, میں مالدار ہوں, میں عہدے دار ہوں. یہ دعوے کہیں کو بھی نہیں کام آتے, اللہ سے چھوڑنے کراتے. قربانیاں دیں گے تو دائی بن جائے گا آدمی. صحابہ دائی بنے قربانیاں دے کے, اللہ کے دین کے لیے جان لگائے, مال لگائے, ان کو اللہ عزت بنا دیا, ان کا عزت بھی لگا دیا. اس لیے جان لگا کے, مال لگا کے جو عزت ہم کو ملا وہ بھی امت کے لیے لگا دینا. اللہ تعالیٰ عزت کی قربانی بھی چاہتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ بولے, اے مریم آپ کی عزت کی قربانی میرے کو دینا پڑے گا, تاکہ تمہارے ذریعے سے عیسیٰ رسول کو ہمیں دنیا میں بھیجیں گے.
جو پرانا جو نیا اپنی جان کی مال کی عزت کی قربانی دے گا اس کام میں اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرتے. ہماری جان لگ کے مال لگ کے اور جو عزتیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری ماحول کو تبلیغ کے لیے عام کریں گے. اس فکر سے میرے بھائی دوستوں یہ جان مال اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرا ہے, یہ جان مال ہمیں عطا کرا ہے, اسے نعمت سمجھے. یہ جان مال لے لے کے آدمی اپنی مرضی چلایا تو اللہ بدلہ لے لیتے. دنیا ہی میں تمام بگاڑ پیدا کرتے. آدمی جان مال لے کے اپنا عزت کو لے کے اللہ کے حوالے ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو گئے تو اللہ دنیا میں صدیق بنائے, عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے تو فاروق بنائے, عثمان رضی اللہ عنہ ہو گئے تو کامل الحیا بنائے, علی رضی اللہ عنہ ہو گئے تو دنیا میں سب سے بڑے مجاہد ہو گئے. تو ہمیں بھی لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تمام صفات کو پیدا کرے. اس لیے نیتیں کریں کہ جس کا 4 مہینے اب تک نہیں لگا وہ 4 ماہ لگائے, 4 ماہ لگا 3 مرتبہ بیرون کے لیے نیت کرے. یہ ہر سال 4 ماہ لگانے کی محنت ہے. بتاؤ بھائی ساتھی جانے کی فضا نہ بتائے. جیسے پہلے بتایا کہ تھوڑی دیر کیا ہے بیٹھ جائے, ہماری جو مجلس کی کیا ہے ختم جو ہے وہ دعا پر ہے. جو ساتھی کیا ہے جا رہے ہیں وہ بیٹھ جائے. پہلے نام بتائے ساتھی. بولو بھائی ساتھی. ماشاءاللہ ہمارے سامنے ساری باتیں آئی الحمدللہ. تو اس کے لیے ساتھی بولو اللہ کے راستے میں 4 مہینے جن کے 3 بار لگ چکے ہیں وہ 5 ماہ کے لیے بیرون کے لیے بتاؤ. 4 مہینے کے لیے کیا نام؟ جعفر بھائی. کون سی مسجد؟ زولم پور خورشید مسجد. اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی ساتھی. بھائی ساتھیوں سے درخواست ہے اٹھنے کی فضا نہ بنائے. ساتھی ایسے ہی بیٹھے رہیں. آپ نام نہیں دیے ٹھیک ہے لیکن بیٹھے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل کریں. اصل دیکھو ہماری مجلس کی جان تشکیل ہے کہ بھائی ساتھی ارادے عزائم کریں. ہمارے سامنے قربانی والی بات ہے نہیں. بہت محنت کے بعد کیا ہے جماعتیں آتی ہے, محنتیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے ایسی جماعتوں سے ہمارے سامنے باتیں لاتا ہے اس لیے کہ عبرت ہو کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں. تو ساتھی بتاؤ بھائی ساتھی نام پیش کرو. جن کے 4 مہینے لگ گئے بیرون کے لیے بتاؤ. ہر ساتھی ارادہ کرے. حاجی بادشاہ بھائی مدینہ حلقہ 5 مہینے کے لیے ایک جماعت ہے ماشاءاللہ. مدینہ حلقے سے 5 ماہ کی جماعت ہے حاجی بھائی کے ساتھ. اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. امین بولو بھائی. آمین. اللہ قبول فرمائے. اور بولو ماشاءاللہ. دیکھو ایسا مت سوچو کہ بھائی بیرون کے لیے جماعتیں نہیں جا رہی. اس وقت میں الحمدللہ افریقہ کے اندر 70 جماعتیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ. ہمارے ہندوستان کی جماعتیں. ساتھ اس لیے کیا ہے ارادے کرو. ملکوں کے لیے ویزائیں لگ رہے ہیں, جماعتیں نکل رہے ہیں. ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی جماعتیں نہیں جا رہی. جماعتیں تو بہت جا رہی ہیں, کام کر کے آ رہی ہیں. بولو ساتھی 4 مہینے کے لیے کیا؟ امین بادشاہ مسجد بدارپٹ حلقہ عمر بھائی اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی اور بولو ساتھی. بولو ساتھی. بہت دیر سے سنتے رہے. اب بولنا آپ کو ہے الحمدللہ. بہت دیر سے سنے لیکن اب بولنا ہے. اب خاموش رہنا نہیں ہے, اب بولنا ہے. بولو اس کے سے بولو ساتھی. جس کے دل میں ارادہ ہو رہا وہ ساتھی ارادے کرو ماشاءاللہ. نام کو ظاہر کرو انشاءاللہ. بولو بھائی ساتھی اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی ساتھی. ساتھی بیٹھا ہے مجمع الحمدللہ. اللہ آپ کے بیٹھنے کو اسی طرح قبول فرمائے. اور بولو بھائی ساتھی. ساتھی دونوں جگہ کھڑے ہیں. ساتھی نام لکھاتے جائیں. بھائی ہم صرف یہاں پر اجتماع میں جو آئے ہیں مرکز میں شب گزاری میں سننے کے لیے نہیں. ابھی جیسا حضرت بتایا کہ صفات کو پیدا کرنا ہے اور وہ صفات آئیں گے قربانی سے, نکلنے سے. گھر کو چھوڑیں گے, اپنے کاروبار کو چھوڑیں گے, اللہ صفات سے نوازے گا. اس کے لیے کیا ہے ہر ایک سے 4 مہینے مانگا جا رہا ہے. اب تو ہمارے بڑے 6 مہینے مانگ رہے ہیں. 4 مہینے اپنے علاقے سے لگاؤ, 2 مہینے نظام الدین آؤ. اس کے لیے بولو بھائی ساتھی. بولو ساتھی. اس میں پرانے ساتھی ہے, نئے ساتھی ہے, سب بولو. کیا نام؟ رحمت اللہ بھائی نعمت اللہ. کہاں کے؟ مدینہ حلقہ اللہ قبول فرمائے. محمد اسماعیل صاحب کہاں کے؟ روزہ حلقہ. کون سی مسجد؟ پولیس لائن مسجد. اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی. کیا بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں ساتھیوں کو؟ حضرت انگلش میں بھی بات کرتی, انگلش میں بولو بول تو بھی بولتی, تیلگو میں بولو بول تو بھی بولتی. کیا جی الحمدللہ. بہت دیر سے بات کرے, سمجھ میں آئی بات لیکن دل سمجھ میں نہیں آ رہا. دل کو سمجھانا. صحابہ یہ سمجھائے ہر حال میں نکل بولے. کیا جی بیوی کا خیال آ رہا 3 طلاق بولے.
ہاں غلاموں کا خیال آیا چھوڑ کو نکل بولے آزاد ہے ان کو بولے. تو صحابہ دل کو سمجھائے تھے. آج ہمیں دل کو سمجھانا. حضرت روز بولے سر دل کی محنت ہے یہ. اس کے لیے کیا ہے بھائی ساتھی بولو ارادے کرو انشاءاللہ. بیرون کی جماعتیں جاری, مستورات کی جماعتیں جاری. بولو سامنے والے بولو پیچھے والے بولو کیا بھائی خالی سننا نہیں ہے مزے کے لیے قربانی کے لیے کھڑے ہونا ہے. اتنے ساتھی ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہے ہمارا. ہاں ہمارے حضرت تو فرما رہے ہر شب گزاری سے 4-4 مہینے کی جماعتیں نکالو. کیا بھائی 1 گھنٹہ ہمیں آ رہی شب گزاری میں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں جماعتیں لے کر نکلنے کے لیے. تو یہ سب مجمع جا سکتا ہے اللہ کے راستے میں جماعتیں لے کے. کیا بھائی بولو انشاءاللہ. گلار پیٹ والے, ادریس والے, کھڑگپوڑے والے, انفرادی بولو, اجتماعی بولو. بھائی نام بتانا ہے, نام بتانے پہ آسمان میں ہمارا نام چلتا. ہاں یہاں زمین میں جو ہوتا ہے یہ بے شک اوپر چلتا ہے تذکرہ. ہم بیٹھے ہیں تو بٹھاؤ بولتے اللہ بھی. ہمیں اٹھ کے نام بتائے تو چلاؤ بولتے ان کو. اللہ سے معاملہ یہ ہے. مرکز میں بعض انہوں بولو پوچھتے ہیں ہمیں لکھانا نہیں, کیا ہے لو لکھانے, ایسا نہیں. اللہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے کو بات جو کرائے اللہ کرائے. آپ بیٹھے ہیں اللہ کی طرف سے بیٹھے, آپ یہ ساری تقاضے نام لکھانا ہے. بولو بھائی سامنے والے بولو ارادے کرو انشاءاللہ نکلنا ہے انشاءاللہ. دعا مانگنا اللہ سے مانگنا ہے. 1 گھنٹہ بات شروع کریں گے کیا؟ ہاں پھر بات شروع کرنا ہے. حضرت جی یوسف صاحب 3 گھنٹے تڑپ سے بولتے تھے مجمع. اصل میں بیانوں کا باتوں کا نہیں, ایک فکر ہے, ایک ہیبت ہے. یہ ایک بات سمجھ میں تو کافی ہے, اس سے ساری باتیں جڑ جاتی ہیں. بس نکلنا محنت کو. ہاں ہاں بیاس بتاؤ بھائی. بولو ساتھی بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شعیب بھائی 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. کون سی مسجد؟ گدوال کے. اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی اور بولو ساتھی ماشاءاللہ. خاموش ہے مجمع. بیرون کے لیے ہمارے ڈون کے فاروق بھائی اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول ڈون کے فاروق بھائی. اور بولو بھائی ساتھی. سارا مجمع خاموش ہے, رضامندی کی علامت ہے. ہم سب تیار ہے بول رہے ہیں نہیں جی. ساتھی بھی آپس میں تشکیل کرو بھائی, کیونکہ آج نام بتایا تو کامیاب ہو جاتا. محمد صادق ضرور اللہ والے ہو جاتے. آج کا دن ذاکر کا دن. کون سی مسجد؟ یاسین مسجد موتیا حلقہ اللہ قبول فرمائے. آج کے لگے ہوئے اللہ والے ہو گئے ماشاءاللہ. اور بولو بھائی ساتھی ماشاءاللہ بہت دیر سے بات سنتے رہے. آج صبح میں ماشاءاللہ نندیال میں جوڑ ہوا صبح میں 10 سے ظہر تک الحمدللہ 150 معذورین جڑے تھے گونگے بہرے حضرات. اس میں سے 23 معذورین 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے الحمدللہ. نومبر 7 تاریخ سے. دیکھو گونگے بہروں کو بات سمجھ میں آ جا رہی ہے. ہم نے تو سننے والے ہیں بولنے والے ہیں, ہمارے کو بات سمجھ میں نہیں تو کیسا بھائی. گونگے بہرے بیچارے قرآن سنے نہیں, جنت سنے نہیں. حضرت جنت کی نعمتیں کیسے بولے اب اللہ کے فضل سے, حوراں کے بارے میں بولے, نعمتوں کے بارے میں. یہ سب ہم سن کو رک گئے تو کیسا. معذرین سنے نہیں لیکن اشاروں پہ سمجھ کر نکل رہے. اب یہ بڑا مجمع سن کر نہیں نکلا تو کیسا بولو. اللہ اکبر. کل قیامت میں حجت ہے یہ. اللہ بولے گا بغیر سنے کے میرے کیا ہے دعوت پہ نکل گیا, تم سن کے بھی نہیں نکلے تو کیا بولے گا اللہ تعالیٰ. ہاں بھائی ماشاءاللہ 23 ساتھی 4 مہینے کے لیے نومبر 7 سے تیار ہوئے معذور الحمدللہ. تو ساتھی بتائیں انشاءاللہ. اور بولو ساتھی. پیچھے والے بھی بتاؤ بھی نام. ٹھیک ہے دعا کریں. بھائی بزرگوں دوستوں, یہ جو محنت ہے یہ نکلنے کی باتیں, اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی محنت مقامی محنت ہے. تمام نبیوں نے مقامی محنت اتنا کرا کہ نوح علیہ السلام 950 سال مقامی محنت کیا. ہمارے نبی نے 23 سال مقامی محنت کراتے رہے. میرے بھائی دوستوں, ہم مقامی محنت کو ذمہ داری سمجھیں, یہ محنت کو اپنے آپ کو لگائیں. یہ ایمان بنانے کی محنت ہے. کیا بھائی, ایمان والا ایمان بنانے کی محنت چھوڑ دے گا, تمام برائیاں داخل ہو جائیں گی. ہمیں محلوں میں ملاقاتوں کے لیے جائیں. 8-8 گھنٹے جو دینا ہے وہ مسجد میں
دعوت تعلیم استقبال اور ایمان کے اعمال کے حلقے لگا کے جائیں. مسجد محلے والے سب کو لا کے مسجد میں جوڑیں گے, یہ محلہ اللہ والا ہو جائے گا. مستورات کو گھر کی تعلیم کی فکر دلا لیں اور ہفتے واری تعلیم میں ان کو جوڑے, اور ان کو کم از کم مہینے میں ہم مرد حضرات مل کے 3 دن جاتے ہیں, اور 3 مہینے کو ایک مرتبہ ان کو لے کے اللہ کے راہ میں جائیں. 3 مرتبہ 3 دن لگے تو عشرہ لگائیں, عشرہ لگے تو چھلا, 2 چھلے لگانے کی کوشش کریں, اور اس کو ملکوں کو ہمارے ساتھ لے کے جانا ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو مکتب میں لانا ہے, مکتب میں لا کے ان کو مکتب پڑھانے کی, مکتب چلانے کی تمام ذمہ داری ہماری ہے. ہماری جان ہماری مال لگا کے وہ مکتب کی محنت کو ہمیں ساتھ دے. یہ 5 اعمال اور شب گزاری کا اہتمام. شب گزاری آئیں گے, اللہ پورا ہفتے بھر کی دلوں کا غسل کرائیں گے. دل میں کبر, کینے, برائیاں, غیبتاں, یہ تمام یا پاک کرتے اللہ. یہ اجتماعیت کا مظہر ہے. یہ شب گزاری کی ہر پرانا پابندی سے, ہر نیا پابندی سے آئے اجتماع کو, اور ہر ساتھی اپنے حلقوں کی, اپنی شہر کی مشوروں کی اہتمام سے جڑے. اس سے بڑے بڑے قربانیاں دینے والے آتے ہیں, ان کے اندر ہمیں بیٹھیں گے تو ہمیں بھی قربانیاں دینے والے بن جاتے ہیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور خاص کر کے جن مسجدوں میں 4 ماہ کے ساتھیاں 10 ہیں, تو 2 ساتھی مل کے اپنے 4 ماہ کے جماعتیں بنانے کا آج سے ہی نیت کریں گے انشاءاللہ. 10 ساتھی ہیں 4 ماہ کے, 2 ساتھی مل کے محنت کر کے اپنے محلے سے 4 ماہ کی جماعت بنا لیں. ہر جو 10 4 ماہ کی مسجد سے 5 4 ماہ جماعتیں بن جا سکتی. بنتے نہیں بھائی, ہمیں جو 4 ماہ جا کے آئے, 4 ماہ پھر جماعت لے کے گئے تو قبول ہوتا 4 ماہ. ایک بزرگ کہا میرا ظہر کی نماز قبول ہوئی یا نہیں, کیسا دیکھ لینا. تو بتائے کہ تو عصر کو آ گیا تو ظہر قبول ہو گیا. بولے تو میں 4 ماہ لگایا تو میری 4 ماہ قبول ہوئی کہ نہیں کی کیسا نشانی. دوسرا 4 ماہ لگایا تو پہلا 4 ماہ قبول ہو گیا. اس لیے ساتھی محلے میں اپنی مسجد میں 4 ماہ والے اپنی 4 ماہ کی جماعت بنائیں, چھلے والے ساتھیوں کو بھی جوڑ لیں, اور جتنے عوام ہیں سب کو بھی نگد تشکیل کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا. اسٹوڈنٹس کا بھی اتوار عشاء کے وقت میں اسٹوڈنٹس حضرات کو بھی جوڑ لینا. آج یہ اسٹوڈنٹ کام میں لگیں گے تو یہ حضرات بہت کام کریں گے, اور ان کی ابھی چھٹیاں بھی چلتے ہیں. ایک چھٹی بھی بیکار نہیں ہوئے جیسا ان اسٹوڈنٹوں کو اعمال میں اللہ کے راہ میں نکالنا, اور جو پڑھائی کے زمانے میں ان کو چھیڑنا نہیں. تمہیں جماعت میں چلو, تمہیں آتے نہیں, ایسا ان کو باتیں کرنا نہیں. چھٹیوں کے زمانے میں چھوڑنا نہیں بھائی, اور ان کا پڑھائی کا ہمیں دھیان دینا, ان کو ساتھ دینا. کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوضع للحی القیوم. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. بہت بہترین مجمع جڑا ہے اے اللہ یہ ہجرت اور نصرت کا مجمع ہے. اے اللہ جماعت ہجرت کر کے آئے, یہ مجمع نصرت کرتے کرتے تیرا مرکز کو پہنچا ہے. یہ ہجرت و نصرت کا عمل تو بڑا پسند کرتا ہے. اے اللہ دنیا میں تیرے دین کے مددگار انصار و مہاجر بنے ہیں. اے اللہ اسی طرح ہی اس وقت بھی اسی طرح عمل ہی چلاتے ہیں. اے اللہ اس نصرت کو, اس ہجرت والا نقل کو تو اصل میں بدلا کر اے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما. جڑے ہوئے تمام مجمع کو پوری عالم کی کام کے لیے قبول فرما. تیرے نبی عالمی نبی ہے اللہ, اس کی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے شک آپ کے عالمی نبی کے ہمیں عالمی امت ہے اللہ. اے اللہ اس عالمی امت کو, عالمی امتی کو پورا کام عالمی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے عالمی محنت ادا کرا ہے, آج تک ہمیں محلے کی محنت سے ہی حاصل ہے. اللہ ہمیں معاف فرما. محلے کی محنت سے عالم تک کب جا سکتے. اے اللہ کوشش ہے اللہ ہمیں فکر کرنے والے, کوشش کرنے والا بنا. اے اللہ پوری عالم ہمارے لیے پیاسی ہے اللہ جی.
تو جانتا ہے پوری دنیا کے لیے ہمیں بنایا لیکن وہ استعداد ہمیں نہ رہی. اللہ ہمیں اس کی اقرار کرتے ہیں. اللہ جو صفات آپ چاہتے ہیں, نبوت کے کام کے صفات جو آپ چاہتے ہیں, نبوت کے کام کی فکریں آپ چاہتے ہیں, عالمی امت کے جو فکریں آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں پیدا فرما. وہ جان وہ مال کی قربانیاں ہمیں پیدا فرما. ہمیں کر نہیں سک رہے ہیں, ہمیں توبہ کرتے ہیں. اللہ معافی چاہتے ہیں, آپ سمجھا لے, اللہ آپ ہدایت پہ لا لیں ہمیں. اللہ ہمیں آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ ہمارا جی مانے نہ مانے موت تک کے لیے پوری عالم کی محنتوں میں قبول فرما. آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہمیں دینے والے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے فیصلے کر لے. اللہ گمراہیوں سے بچا لے. اب تک جتنے جانے انجانے میں جو کچھ گناہ کمی کوتاہی بے فکری لاپرواہیاں جو ہوئے ہمیں سچی پکی توبہ کرتے ہیں. تمام حلقے والے تمام شہر والے یہ ضلع بڑا مبارک ہے. اے اللہ اس ضلع کے قربانیاں آپ جانتے ہیں. اللہ پورے ضلع کے قربانیوں کو تو لاز رکھے پوری صوبے کو ہدایت دے دے, پوری عالم کو ہدایت دے دے. اے اللہ یہ بڑے قربانیاں آپ کے ہاں قبول ہیں. اے اللہ تو جو کچھ آپ کی دین کی فکروں کی جو چاہتے ہیں اللہ جی وہ تمام چیزیں ہمیں پیدا فرما. وہ تمام چیزیں ہمیں پیدا فرما جو صفات آپ کے دین کے کام کے لیے ہونا ہے, جو علم ہونا, جو سمجھ ہونا, جو ذکر اور فکر ہونا. اے اللہ جیسی میری بیوی بننا, جیسے میرے اولاد بننا, جیسا میرا محلہ بننا سب آپ کو معلوم ہے. آپ کرا لے اللہ. ہماری بولنے سے کیا ہوگا, ہمیں ایک طریقے سے سمجھاتے تو وہ غلط کا ہو جاتا ہے, ہمیں ایک طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. اے اللہ ہماری سمجھ بھی, ہماری سوچ بھی, ہمارے فکرے بھی تو درست فرما. اے آقا اے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ سمجھانے کی ذات تیری ہے, ہدایت کی ذات تیری ہے. اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا. اے اللہ آنے والے تمام بڑے سے بڑے فتنے ہیں, تمام فتنوں کا آپ کے نبی نے اشارہ دیے, آپ کے نبی نے کہا. اللہ ان تمام فتنوں سے ہمیں بچا لے. موت تک قیامت تک کے لیے ہمارے نسلوں کو ان فتنوں سے بچا لے. اے اللہ دین کے محنتوں میں جو جہاں اجتماع طے ہوئے, جو جہاں کے فکرے بنے ہیں ان تمام کو تو جلد سے جلد کامیاب کر کے تمام دینی محنتوں کو قبول کر لے. اے اللہ باطل محنتوں کو ختم فرما. جو مانگے وہ بھی نصیب فرما, جو نہیں مانگنے سے خیر رہ گیا تیرے شان و شان عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.